شہادت طلب ہونا یہ وہ خاص خصوصیت ہے کہ جس کے بعد انسان لشکر امام میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس وقت زمانے کا امام اسی لشکر کے منتظر ہیں کہ وہ افراد کافی تعداد میں آمادہ ہو جائیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے، تاکہ یہ لشکر خدا غالب آ جائے اور روئے زمین پہ حکومت الہی، حکومت عدل جہانی الہی قائم ہو جائے۔ تو اب اس دور میں عزاداری کا ایک خاص ہدف یہی ہونا چاہیے کہ ہم تربیت پا کر لشکر امام میں شامل ہونے کے قابل ہو جائیں تاکہ ہم خدمت کر سکیں۔ اگر ہماری عمر وفا نہ کرے تو بھی زمانہ غیبت میں خدمت آقا امام زمان علیہ السلام کے لیے کہ آپ اس دوران ان کی خدمت کر سکیں، ان کے ظہور کے لیے زمینہ ہموار کر سکیں، اس مقصد کے لیے بھی تقوی ضروری ہے اور احکام شریعت پہ پابندی ضروری ہے، مستحکم ایمان ضروری ہے اور شہادت طلب ہونا ضروری ہے۔ موت کے لیے آمادگی ضروری ہے۔ قرآن میں اور احادیث ائمہ میں اس بات پہ کافی تاکید ہوئی ہے کہ ہم موت کے لیے آمادہ ہو جائیں، اپنی موت کے لیے تیار رہیں کہ جب بھی یہ موت آ جائے تو ہمیں حسرت نہ رہے کہ کاش کہ یہ کام کیا ہوتا، کاش کہ یہ تیاری کی ہوتی۔ مثلا ہماری کوتاہیاں واجبات میں ہیں، اس وقت حسرت ہوگی کاش کہ میں اپنی واجبات کو ادا کر لیتا۔ تو بعض لوگ نمازوں کی حد تک بھی مقروض ہیں، بعض لوگ خمس و زکوٰۃ کے حوالے سے مقروض ہیں، اور بعض لوگ حج وغیرہ کے حوالے سے بھی مقروض ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں قرضوں کے حوالے سے مقروض ہیں، بعض لوگ میراث کے حوالے سے مقروض ہیں کہ عزیز و اقارب کی میراث نہیں دی ہے ابھی تک، مقروض ہیں۔ بعض لوگوں نے ابھی تک حج نہیں کی ہے، مثلا بعض لوگوں نے نمازوں میں کوتاہی کی ہے، بعض لوگ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے حوالے سے مقروض ہیں، بعض لوگ دوسرے تیسرے حقوق الناس مثلا قرضے وغیرہ لیے ہیں نہیں دیے، بعض لوگ رد مظالم کے حوالے سے مقروض ہیں۔ اگر اچانک موت آ جائے تو پھر ہمیں حسرت ہوگی، کاش کہ میں بہن بھائیوں کے حقوق دے چکا ہوتا، کاش کہ میں جو ہے یہ قرضے میں ادا کر چکا ہوتا۔ تو ہمیں موت کے لیے تیار رہنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کا حق آپ کی گردن پہ نہ ہو، کسی کا حق آپ کی گردن پہ نہ ہو، خدا رسول اور اہل بیت کا حق بھی آپ کی گردن پہ نہ ہو، اور اپنے رشتہ داروں اور مومن بھائیوں کے حقوق بھی آپ کی گردن پہ نہ ہوں۔ موت کے لیے تیار ہیں، جب چاہے آ جائیں۔ جتنی عمر دی تھی خدا نے آپ نے اطاعت میں گزار دی، تو یہ موت کی تیاری